بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانیہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں اکیلے مری گھومنے آئے تھے۔ میرے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ میں وہاں سے بہانہ کر کے اپنے ہوٹل کے کمرے پر آ گیا، پر کچھ دیر بعد ہی ہانیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، پر وہ بہک چکی تھی۔ میرے ذہن میں اپنے حافظ باپ کے الفاظ گونجے کہ اگر کبھی گناہ حاوی ہونے لگے اور وہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے تو اللہ اس کا بڑا انعام دیتا ہے۔ میں نے فوراً ہانیہ کو کمرے سے نکالا اور اگلے دن ہی واپس کراچی آ گیا۔ پر گھر پہنچا تو سب جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے باپ نے میرا ماتھا چوما۔ میں حیرانی سے جو ہی اندر گیا، پتھر ہوتا سجدے میں گر پڑا، کیونکہ اتنے چہروں میں میری نظر صرف ایک دلکش چہرے کی کھوج میں تھی جس کے خاطر میں اس شادی میں شرکت کرنے چلا آیا تھا، وگرنہ میں ایسے ہنگاموں سے دور رہنا ہی پسند کرتا۔ بالآخر مجھے وہ دکھائی دی تو میری تلاش ختم ہوئی اور نظر اس پر ٹک گئی۔ سرخ ریشمی جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے جوڑے کی سرخی کی چھاپ اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے جیسے کسی کی تلاش میں تھی۔ اس کی نظر مجھ پر آ ٹکی تو جیسے اس کی بھی تلاش ختم ہوئی۔ میں تو خود کب سے اس کی دید کا منتظر تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے اگلے ہی پل نگاہیں پھیر لی۔ میں اس کی ادا پر مسکرا اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھی، اسی لیے تو کزن پلس منگیتر ہونے کا رشتہ ہونے کے باوجود اس نے آج تک کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ ویسے یہ جرات تو کبھی میں خود بھی نہیں کر پایا تھا، مگر آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس کی مدھر آواز ضرور سنوں گا۔ مشتاق، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ میں جو ہی جوش و خروش سے اپنی بچپن کی منگیتر اور محبت کی طرف بڑھا تو مجھے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر رک گیا۔ اپنے پیچھے ہانیہ کو کھڑے دیکھ کر میں کچھ حیران تھا۔ بھلا اس کو مجھ سے کیا کام تھا؟ ہاں بولو ہانیہ، کیا بات ہے؟ میں نے ارد گرد نظریں دوڑاتے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ دراصل مجھے ریاضی کے نوٹس چاہیے تھے، اگر تم مجھے دے دو تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ حیران تھا۔ ہانیہ میری محلے دار تھی، اس کے اور میرے مضمون ایک جیسے تھے، مگر اس کو میرے بنائے گئے نوٹس کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی؟ وہ تو محلے بھر میں سب سے زیادہ ذہین تھی اور محلے کے اکثر طالب علم اسی کے نوٹس سے تیاری کیا کرتے تھے، مگر ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اچھا ہانیہ، تم بلال کو بھیج دینا، کل میں اسے تھما دوں گا۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کا نام لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے دوبارہ اپنے منگیتر کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ ارے یار، کہاں گئی؟ میں یہ موقع گنوانا نہ چاہتا تھا، لہٰذا جلدی سے اس کی تلاش میں آگے بڑھنے لگا تو مجھے ہانیہ کی آواز سنائی دی۔ آپ کا شکریہ۔ میں اسے نظر انداز کرتا اپنی منگیتر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے وہ ایک کونے میں اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑی دکھائی دی گئی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ اس کا دھیان میری جانب ہی تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اس کی سہیلی فوراً رفو چکر ہو گئی۔ تمہاری سہیلی بڑی سمجھدار ہے، کباب میں ہڈی نہیں بنی، میں نے مسکرا کر نگینہ کو کہا تو وہ شرما گئی۔ مجھے اس کا یوں شرمانا ہی تو پسند تھا۔ مجھے بے باک اور لڑکوں سے فری ہونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں، مگر آپ کی دوست شاید اتنی سمجھدار نہیں ہے، تبھی کباب میں ہڈی بننے پر تلی ہے۔ نگینہ کی بات پر میں نے حیران ہو کر اس جانب دیکھا جہاں نگینہ نے اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ کو کھڑے دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، وہ ہونٹوں میں انگلی دبا کر بولی تو میں چونک گیا۔ اب کیا بات ہے؟ میں چاروں ناچار بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ فوراً گڑبڑا گئی۔ آپ کی کزن بہت خوبصورت ہے، وہ اس جانب اشارہ کرتی بولی جہاں نگینہ کھڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر نگینہ کی جانب دیکھنا چاہا، مگر وہ اب وہاں موجود نہ تھی۔ نہ جانے وہ کب وہاں سے گئی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ اس ہانیہ کی بچی کی وجہ سے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تم نے بس یہی کہنا تھا؟ میں دانت چبا کر بولا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں، مجھے ایک اور بات بھی کرنی تھی، وہ سر کھجاتے ہوئے بولی۔ پر وہ تو میں بھول گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹائیں۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنا ماتھا رگڑا اور نگینہ کی تلاش میں ایک بار اور نظریں دوڑائیں۔ نگینہ تو نہیں، البتہ نگینہ کے باپ اور اپنے چاچا کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر میں گڑبڑا گیا اور فوراً ہانیہ کے پاس سے پلٹا۔ وہ صرف میری کزن ہی نہیں، میری منگیتر بھی ہے۔ میں نے رک کر اسے مسکرا کر اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا فوراً سے پیشتر وہاں سے نکل گیا، کہیں چاچا کو ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے۔ میں نے دل میں سوچا، میرا نام مشتاق ہے، میرے ابا حافظ قرآن تھے، ہمارا گھرانہ شروع سے ہی مذہبی تھا۔ میں ہمیشہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ ویسے تو وہ نہر کے محکمے میں سرکاری ملازم تھے، لیکن قرآن حفظ کرنا اور دوسروں کو دین کی تعلیم دینا ان کا سب سے بڑا شوق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے تمام بچے حافظ قرآن بنے اور دین کے راستے پر چلیں۔ میں تو قرآن حفظ نہ کر سکا، مگر مجھ سے چھوٹا بھائی ابا کی دلی خواہش پوری کر رہا تھا۔ ابا محلے اور آس پاس کے علاقے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے جایا کرتے تھے۔ ان کے سخت اصول اور ضوابط نے ہم سب کو ایک نظم و ضبط والا ماحول دیا تھا۔ میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اسی لیے ابا کی زیادہ سختیاں مجھ پر ہی آئی تھی۔
میرے 2 چھوٹے بھائی اور سب سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ ابا ہمیشہ کہتے کہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال بننا ہوگا۔ تمہارا رویہ اور عمل انہیں زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی کرے گا۔ ان کی باتیں ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی اور میں ان کے اصولوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ میں نکما نوجوان نہیں تھا، اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کرتا تھا اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر جانے سے بھی گریز کرتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ابا کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ مجھے ڈھیروں نصیحتیں کرتے، میں ان کی ہر بات خاموشی سے سن لیتا۔ ویسے میں ابا کے تمام اصولوں پر عمل کر رہا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے وہ ہر وقت کی سختی کیوں کرتے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سکون ملے، شاید دوری ابا کے دل کو نرم کر دے۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ابا میرے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اماں میری یہ بدگمانی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ وہ میری پسندیدہ چیزیں پکاتی، میرے مزاج کا خیال رکھتی اور مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتی کہ میں ان کا سب سے زیادہ لاڈلا ہوں۔ میرے بہن بھائی بھی میرا بہت احترام کرتے تھے۔ ابا کے بھائی اور میرے چچا بھی سخت مزاج انسان تھے۔ ان کی بیٹی نگینہ کے ساتھ میرا رشتہ بچپن سے طے تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ یہ بچپن کا رشتہ کب گہری محبت میں بدل گیا مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے تنہائی میں بات نہیں کی تھی، لیکن خاندان کی شادیوں یا دیگر مواقع پر جب ہم ملتے تو ہماری نظروں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ آگ دونوں طرف برابر لگ رکھی ہے اور وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا میں اس کو چاہتا ہوں۔ شاید ہمارے رشتے کو الفاظ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ نگینہ بے حد حسین، شرم و حیا والی اور پردے دار لڑکی تھی۔ وہ نہ صرف میرے دل کی ملکہ تھی بلکہ میری دعاؤں کا مرکز بھی بن چکی تھی۔ مجھے وہ اپنے خوابوں کی شہزادی لگتی اور میں ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اسے ایک خاندان کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ سرخ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور شرمیلی مسکراہٹ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ میں نے اپنی ڈگری مکمل کی تو محلے میں رہنے والے چچا اسلم نے مجھے نوکری کے لیے درخواست دینے کے لیے کہا۔ ان کی کمپنی میں سیٹیں خالی تھیں۔ میں نے BA کا امتحان پاس کیا تھا۔ چچا اسلم نے کہا کہ فوراً درخواست دے دو کیونکہ انہیں لڑکوں کی ضرورت تھی۔ تم اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہو۔ چچا اسلم کی بات مجھے صحیح لگی اور میں نے نوکری کے لیے درخواست دے دی۔ جلد ہی مجھے ان کی طرف سے جواب آیا۔ ابا کے مشورے سے میں نے نوکری شروع کر دی۔ میں نوکری پا کر بہت خوش تھا۔ یہ میری عملی زندگی کی پہلی شروعات تھی۔ میں گھر کے حالات بدلنے میں اماں ابا کی مدد کر سکتا تھا اور پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ میں نے خوشی خوشی دفتر جانا شروع کر دیا۔ اسی کمپنی میں ہانیہ کو کام کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ چچا اسلم کی بیٹی تھی۔ چچا اسلم ہمارے محلے دار تھے۔ ان کے ساتھ ہماری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ وہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے۔ اس سے پہلے ہانیہ اور میری زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، بس آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی۔ ہانیہ ایک شوخ و چنچل اور باتونی لڑکی تھی۔ وہ میرے اس دفتر میں نوکری ملنے پر بے حد خوش ہوئی تھی اور اس نے خوشی کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ بے تکلف ہونے والی لڑکی تھی جبکہ میں شرمیلے مزاج کا انسان تھا۔ میری زیادہ جلدی نہ تو کسی سے دوستی ہو پاتی اور نہ ہی مجھے دوستی کرنے کا شوق تھا، لیکن ایک ساتھ دفتر میں کام کرنے سے ہماری اچھی دوستی اور کچھ بے تکلفی ہو گئی۔ اس کا زیادہ تر کریڈٹ تو ہانیہ کی باتونی اور شوخ و چنچل شخصیت کو جاتا تھا۔ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی اور اپنے شوق کی وجہ سے نوکری کر رہی تھی۔ ویسے بھی دفتر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ سبھی ایک دوسرے سے بے تکلف تھے، سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے۔ ہانیہ مجھ سے پہلے وہاں کام کر رہی تھی، اس لیے اس نے کام کو سمجھنے اور ماحول میں سیٹل ہونے میں کافی مدد کی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی اور نوکری کو بھی وقت دینے لگا۔ اب مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں 4 پیسے کمانے کے قابل ہو گیا تھا اور گھر میں اماں کو بھی خرچہ دینے لگا تھا اور اکثر اپنے بہن بھائیوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنے لگا۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ ایک رات میں دفتر میں کام نمٹا کر باہر نکلا تو ہانیہ کو پریشانی میں باہر کھڑے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں رکشے والا ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اس کو 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو میں کچھ چونک گیا کیونکہ آج دفتر میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ عموماً ہمارا دفتر 5 بجے تک بند ہو جایا کرتا تھا، مگر آج ہمیں کچھ ضروری کام کرنے کے سلسلے میں دیر تک رکنا پڑا تھا۔ اب تو بہت رات ہو گئی ہے، تم گھر کیسے جاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے پیشکش کی تو وہ خوش ہو گئی۔ ارے ہاں، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں اتنی دیر سے پریشان ہو رہی تھی، پہلے ہی تم کو کہہ دیتی۔ وہ جلدی میری بائک پر چڑھ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے کسی لڑکی کو اپنی بائک پر یوں بٹھایا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ میرے گھر کے قریب ہی تو رہتی تھی اور میں اسی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس کو یہاں اکیلا اتنی رات کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔
لہٰذا میں نے بائک سٹارٹ کی اور اسے لے کر چل دیا۔ راستے بھر میں وہ خوشی سے مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں لڑکیوں کی ایسی باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے خود ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، مگر ہانیہ بے تکلف قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اسے کندھے سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید وہ برا مان جائے گی یا وہ مجھے تنگ ذہن یا تنگ نظر کا سمجھے گی۔ اسی لیے میں چپ چاپ بائک چلاتا رہا اور اس کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر چلا آیا۔ یہ ایک عام سی بات تھی، میں نے اسے صرف ہمدردی میں لفٹ دی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں مصیبت اتنی بڑی بن جائے گی۔ میرے رشتہ داروں میں سے نہ جانے کس نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے میرے چچا کو جا کر بات بڑھا کر بیان کی اور چچا نے فون کر کے ابا سے شکایت لگا دی۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ابا کو صاف صاف بتا دیا کہ رکشے والا اس کو لینے نہیں آیا تھا، تو اسی لیے میں نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کو پسند کرنے لگے ہو۔ ابا مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ مجھے ابا کی یوں شک کرنے پر بے حد دکھ تھا۔ میں ان کو اپنی وضاحت دے چکا تھا، مگر پھر بھی ان کو میری بات پر یقین نہ تھا۔ اگر اپنے ماں باپ ہی یقین نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ چچا اگلے دن ہی آ گئے۔ میں نے منور کی شادی میں بھی ان دونوں کو آپس میں فری ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چچا کی بات سن کر میں سخت پریشان تھا۔ چاچا، وہ اتنے عرصے پہلے کی بات تھی۔ ہاں تو تب سے ہی تم اس کے پیچھے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تم منگنی شدہ ہو، تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ فری ہونا نہیں بنتا تمہارا۔ چاچا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں ابا کے سامنے چاچا کے الفاظ مجھے سخت شرمندگی میں مبتلا کر رہے تھے۔ چاچا، آپ کو یہ سب بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ کا ہونے والا داماد ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے چاچا کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ مزید ہتے سے اکھڑ گئے۔ تم میرے داماد کبھی نہیں بن سکتے، میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ وہ غصے میں چیخ کر بولے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو چاچا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ نگینہ میرے بچپن کی منگیتر ہے، تم یہ رشتہ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے چاچا کی طرف دیکھا جو غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ بس میں نے کہہ دیا، وہ تمہاری بچپن کی منگیتر بعد میں، پہلے میری بیٹی ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق صرف مجھے ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی تم جیسے انسان کو دینا نہیں چاہتا۔ چاچا کی بات سن کر مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بھلا میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ معمولی سی بات کو اتنی بڑی وجہ بنا کر انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے بچپن کی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ایسے معاشرے میں ایک لڑکی کو اپنی بائک پر بٹھا کر گھومنا، وہ بھی رات کے وقت، میں اس کے آگے کیا سمجھوں؟ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے اور شادی کے بعد بھی اسے تنگ کرو گے، اسی لیے میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے پہلے تمہیں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اب سنی ہے تو اسی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ چاچا نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ میں حیران رہ گیا، حالانکہ میں نے کبھی نگینہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میرے احساسات اور جذبات کی چاچا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں تو اپنی ضد، انا اور عزت زیادہ عزیز تھی۔ چاچا، میں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ میں نے چاچا کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ کندھے سے صافہ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھ مشتاق، میں نے تیری بہت سن لی، بس کر دے۔ اور کتنا گڑ گڑائے گا؟ میں نے تجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دینا، تو اس قابل ہے ہی نہیں۔ اگر تیرے بچپن میں مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسا نکلے گا تو میں یہ رشتہ کبھی نہ جوڑتا۔ چاچا کی ضد اپنے عروج پر تھی۔ میں نے مدد کے لیے ابا کی طرف دیکھا، لیکن وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب چاچا اپنی ضد پر آ جائیں تو انہیں ہلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں، تو ہی کچھ کر۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی رخ موڑ گئی۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ سبھی مجھے مجرم اور قصوروار سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر بھی میں سزا کا مستحق ٹھہرا اور میرے بچپن کی محبت نگینہ کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں نے اماں اور ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہانیہ اور میرے درمیان کچھ نہیں ہے، مگر وہ نہ جانے کیوں سبھی بضد تھے اور زبردستی میرا اس کے ساتھ چکر چلانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی ہانیہ کے بارے میں ایسا نہ سوچا تھا۔ اس نے کئی دفعہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ہمیشہ ایک حد قائم رکھی۔ وہ بے تکلف قسم کی لڑکی تھی۔ وہ دفتر میں باقی سب کے ساتھ بھی ایسے ہی فری ہوا کرتی۔ یہ سب اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو لفٹ دے کر نہ جانے کیا گناہ کر دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو میں اسے بھی اتنی رات کو اکیلا نہ چھوڑتا اور اس کی واپسی کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر کے آتا، مگر یہ بات میں اماں ابا اور چاچا کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ مجھے اپنی منگنی ٹوٹنے کا بے حد دکھ تھا، اور دکھ کی شدت اس بات سے بھی زیادہ تھی کہ قصور مجھ میں نہیں بلکہ دوسروں کی سوچ میں تھا۔ اگر میں واقعی گنہگار ہوتا تو شاید یہ دکھ کم ہوتا، لیکن میں بے گناہ تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکوں،
مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ابھی میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور مجھے اس قدر مشکلات کا سامنا تھا کہ سوچنا بھی مشکل تھا۔ میری منگیتر نگینہ میرے بچپن کی محبت تھی اور میں اسے اتنی آسانی سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے دل و جان سے عزیز تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ایک بار خود اس سے بات کروں گا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایک مشرقی اور سیدھی سادھی لڑکی تھی جو اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں وہ میری بات کیوں کر سنتی؟ مگر پھر بھی مجھے اپنی قسمت آزمانی تھی۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ہانیہ کو بھی اپنی منگنی ٹوٹنے کی بات بتا دی۔ وہ میرے دکھ پر دکھی ہوئی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ وہ خود تھی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے بولی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں صرف ایک دوست سمجھا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات تھی۔ وہ وضاحت دینے لگی، مگر میں نے اسے روک دیا۔ تم شرمندہ نہ ہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ قصور ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سوچ کا ہے۔ یہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو فوراً غلط سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چچا اتنی آسانی سے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے اور مجھ پر شک کریں گے۔ ہانیہ یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو میں ہی تمہارے درد کا مداوع کروں گی، تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گی۔ ہانیہ کی باتوں میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ میں جانتا تھا وہ میرے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا دل اب بھی نگینہ کے ساتھ تھا اور میں جانتا تھا کہ مجھے اپنی جنگ خود لڑنی تھی۔ میری زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ نگینہ کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ میری سوچ کا محور تھی، مگر اسے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنی سی کوشش ضرور کروں گا، چاہے سب کچھ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک طرف کھڑا تھا، جبکہ اماں ابا اور باقی سب رشتہ دار دوسری طرف۔ تمہارے اور ہانیہ کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ایسے ہی تو بات نہیں بنی، تبھی تو تم اسے اپنی بائک پر گھما پھرا رہے تھے۔ اماں کی بات سے مجھے بہت دکھ پہنچا تھا۔ اماں نے کئی بار مجھے فون پر ہانیہ سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا جب سے میری منگنی ٹوٹی تھی۔ ہانیہ روز مجھے فون کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی طرف سے میرے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میرا دکھ کم کرنا اس کا فرض ہے۔ میں اسے کیسے جھڑک سکتا تھا؟ مجھے ویسے بھی اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی اور وہ مجھے یہ ساتھ دے رہی تھی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر والوں کا شک مزید پختہ ہو گیا۔ میں نے کئی بار اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر میری بات بیکار ثابت ہوئی۔ نگینہ کے بغیر میری زندگی جیسے بکھر چکی تھی، اور اب ہانیہ کی وجہ سے میرے رشتہ دار مزید دور ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئے امتحان جیسا تھا۔ ہانیہ، تم کسی طرح ایک بار نگینہ کے ساتھ میرا رابطہ کروا دو، میں نے ہانیہ سے کہا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اس کے ساتھ رابطہ کر کے کیا کرو گے بھلا؟ میں اسے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسے بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے خاطر کوئی اسٹینڈ لے لے۔ وہ تمہارے خاطر کیا اسٹینڈ لے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنا حوصلہ ہے۔ اگر اس میں حوصلہ ہوتا تو وہ پہلے ہی اپنے بابا کو سمجھا کر یہ منگنی ختم ہونے سے روک لیتی، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تم پر اعتبار کرے گی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی سی کوشش کروں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے بعد میں پچھتاوا رہ جائے کہ میں نے ایک بار بھی نگینہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اس کے احساسات جاننے کا پورا حق تھا۔ یہ جانے بنا کہ وہ کیا چاہتی تھی، میں اس کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہانیہ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو جائے تو شاید وہ اپنی بات منوا سکے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بس تم ایک بار میرا رابطہ کروا دو، ٹھیک ہے؟ فکر نہ کرو، میں کسی طرح رابطہ کرتی ہوں، لیکن تم زیادہ امید مت ماننا۔ اس نے خود بھی تم سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا تھا۔ تو کیا نگینہ بھی میرے خلاف دل میں بدگمانی لیے بیٹھی تھی، یا وہ مجھے چاہتی ہی نہ تھی؟ تمہیں چاچا کا نمبر دینا ہوگا، ہانیہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں اپنے خیالوں سے نکلا۔ چاچا کا نمبر لے کر تم کیا کرو گی؟ میں ان سے نگینہ کی کسی سہیلی کے طور پر بات کر کے اس کا نمبر لے لوں گی۔ اس نے اتنے آرام سے یہ بات کہی کہ مجھے اس پر مکمل یقین ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ سمجھدار لڑکی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے میرا رابطہ نگینہ سے ضرور کروا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے چاچا کا نمبر دے دیا اور دل میں امید پیدا ہو گئی کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے نگینہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس کا دل تمہاری طرف سے بہت میلا ہے۔ ہانیہ نے مجھے چند روز بعد یہ اطلاع دی تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے بھی سب لوگوں کی طرح زمانے کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ اسے نہیں معلوم کہ میں صرف اسے چاہتا ہوں، میرے دل میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں دکھ سے بولا تھا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟
میں نے تو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ تم مجھے اس کا نمبر دو، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، نمبر تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا، تو میں حیران رہ گیا، تم نے اتنی جلدی نمبر کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا ہے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ سوری، معاف کرنا، میں ذرا پریشان ہوں، اسی لیے تم سے اس طرح بات کر گیا۔ مجھے اگلے ہی لمحے احساس ہو گیا کہ میں نے ہانیہ کے ساتھ اونچی آواز میں اور غصے سے بات کر دی تھی، حالانکہ وہ صرف میری مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم پریشان ہو، میں تو صرف تمہاری پریشانی کم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے وضاحت کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واقعی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دفتر کی طرف سے آزاد کشمیر کے لیے ٹرپ جا رہا تھا۔ ہانیہ کب سے میری منتیں کرنے میں لگی ہوئی تھی، تم بھی ساتھ چلو، اتنا مزہ آئے گا، ہم خوبصورت مناظر دیکھیں گے۔ دفتر والوں کو بھی نہ جانے کیا سوچی تھی کہ سال کے آخر میں ٹارگٹ مکمل ہونے پر سیر کا پروگرام بنا بیٹھے۔ میرا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اماں ابا الگ مجھ سے خفا بیٹھے تھے، جبکہ میں ابھی تک چچا اور نگینہ کو بھی راضی نہ کر پایا تھا۔ مگر ہانیہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ میرا دل بالکل بھی جانے کو نہیں چاہ رہا۔ میں نے صاف منع کیا، مگر وہ بس اپنی بات منوانے پر لگی رہی۔ تم یہاں رہو گے تو تمہارا موڈ مزید خراب ہوگا، پہلے اپنے آپ کی طرف توجہ دو، پھر باقیوں کی فکر کرنا۔ جب تم وہاں کے ماحول میں جاؤ گے تو تمہارا موڈ خوشگوار ہوگا اور تمہیں اپنے روٹھے رشتے منانے کی انرجی بھی ملے گی۔ اس نے مجھے کچھ اس انداز میں سمجھایا کہ میں بھی راضی ہو گیا۔ ویسے بھی دفتر کے باقی ساتھی بہت زور دے رہے تھے اور باس کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ سب کا اس ٹرپ میں شرکت کرنا لازمی ہے تاکہ سب مل کر لطف اندوز ہو سکے۔ شمالی علاقہ جات کا یہ 3 دن کا ٹرپ تھا، مگر واپسی کے وقت ہانیہ کی ضد نے مجھے حیران کر دیا۔ اتنی جلدی ٹرپ ختم ہو گیا، میرا تو واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے۔ ابھی میں اور رکنا چاہتی ہوں۔ ایسے کیسے رک سکتے ہیں ہم؟ سب کے ساتھ ہی واپسی ہے ہماری۔ میرے خیال میں ہمیں مری چلنا چاہیے۔ مجھے مری دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے آج تک مری نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ہانیہ؟ مری یہاں سے کافی دور ہے اور ہمیں سب کے ساتھ واپس جانا ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیا۔ عین وقت پر اس کی نئی فرمائش سن کر میں کچھ چڑ سا گیا۔ تم مجھے لے جاؤ نا، تمہیں پتا ہے میرے گھر والے تو کہیں نہیں لے کر جاتے۔ اماں بابا نے کبھی مری جانے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی کبھی دیں گے۔ اب میں تمہارے ساتھ آئی ہوں تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ اس کی ضد سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہانیہ نے ہمیشہ میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اس کی فرمائش ٹالنا تو چاہتا تھا، مگر وہ اتنا اصرار کر رہی تھی کہ میں نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ دفتر کے باقی ساتھی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ ہانیہ اور میں اکیلے مری کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اور ویسے بھی یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں تھی، مگر حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس طریقے سے مجھ سے بات کرتی کہ میں اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ اپنی ہر ضد منوا لیا کرتی۔ میں ہانیہ کو یہاں تک تو لے آیا تھا، مگر سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اگر گھر میں کسی کو علم ہو گیا کہ دفتر کے باقی ساتھی واپس جا چکے ہیں اور میں ہانیہ کے ساتھ اکیلا مری میں سیر سپاٹے کرنے میں مصروف ہوں، تو ان کے شک پر تصدیق کی مہر لگ جانی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، اگر وہ اس بات کو سچ مان بھی لیں تو کیا ہوگا؟ میرا تو جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، مزید کیا نقصان ہوگا؟ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہانیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جتنا آزاد کشمیر میں دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہوگی۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے بیٹھنے نہ دیا۔ ہوٹل پہنچتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً باہر لے گئی۔ ہم سارا دن مری کی مال روڈ پر گھومتے رہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر اور خوشگوار ماحول نے میرے ذہن پر چھائی ہوئی پریشانی کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیا تھا۔ سارا دن پھرتے ہوئے میں تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ چلو ہانیہ، ہوٹل چلتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میں نے ہانیہ کو یاد دلایا تو وہ چمک کر بولی، مطلب ہوٹل بھی جانا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہم ساری رات گھومتے رہیں، زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ شوخی سے بولی تو میں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ بس کرو ہانیہ، میں واقعی تھک گیا ہوں۔ اچھا چلو کہیں کافی پینے چلتے ہیں، اس سے تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ وہ بولی تو میں نے فوراً ہوٹل کے کیفے کا رخ کیا اور ہم دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ شکر ہے کچھ دیر تم نے مجھے بیٹھنے کا موقع تو دیا۔ کافی پینے کے دوران میری تھکن کچھ کم ہوئی۔ مشتاق، مجھے دیکھو، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ ہانیہ نے اچانک پوچھا تو میں چونک گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں اس کے سوال کا مطلب سمجھ نہ پایا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور تم سے شادی کی خواہش رکھتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گے، مگر تمہارے انداز سے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔
لیکن کوئی بات نہیں، اظہار تم نے کیا یا میں نے، ایک ہی بات ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کبھی ہانیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر اثر انداز، مگر میرے لیے یہ بہت اچانک تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا دی۔ ایک طرف میں نگینہ کی محبت میں گرفتار تھا، جو میرے بچپن کا خواب تھی، جس کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، اور دوسری طرف ہانیہ تھی، جس کی وجہ سے میری بچپن کی منگنی ٹوٹی تھی۔ اب وہ خود ہی مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ مشتاق، مجھے مایوس مت کرنا پلیز، وہ بے بسی سے بولی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپیل تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ، مجھے سوچنے کا موقع دو، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں ہانیہ کو ابھی کوئی مثبت جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں، اپنے احساسات کے بارے میں خود بھی معلوم نہ تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور سمجھدار لڑکی تھی، مگر میں نے ابھی تک اس کو اس نظر سے نہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں صرف نگینہ کی تصویر چپکا رکھی تھی۔ ابھی تک ہانیہ میرے دل میں قدم نہ جما پائی تھی۔ ہانیہ میرے قریب سرک آئی، میرے بازو میں اپنے بازو ڈال کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہے تم بھی مجھے چاہتے ہو، بس اقرار کرنے میں دیر لگا رہے ہو، وہ سرگوشی میں بولی۔ تو میرا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو نے میری بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے اصولوں سے نہ ہٹ جاؤں۔ مجھے نیند آ رہی ہانیہ، بہتر ہوگا کہ تم بھی آ کر سو جاؤ، کل صبح سویرے کراچی کے لیے نکلنا ہوگا۔ میں بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً اپنے کمرے میں آ گیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہانیہ بھی میرے کمرے میں چلی آئی۔ ہانیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے مشتاق، یہاں رہوں یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولی، اور میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا یہ بے باک رویہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا۔ وہ تو میرا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے یہاں لے کر آئی تھی، جبکہ ماحول کا اثر مجھ سے زیادہ اس پر دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ابھی تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، پلیز اپنے کمرے میں جاؤ، یہ سب مناسب نہیں ہے، میں نے کہا، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ میرا اپنا دل بے قرار تھا، میں خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ ہانیہ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنا شکنجہ میرے گرد تنگ کرتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی مان جاؤں۔ وہ خود بھی بہک چکی تھی اور مجھے بھی بہکنے پر بھرپور اکسا رہی تھی۔ میں خود پر بڑی مشکل سے قابو رکھے ہوئے تھا۔ میں نے ساری زندگی پاک و پاکیزگی کے ساتھ گزاری تھی۔ میں کبھی کسی غلط کام میں نہیں پڑا تھا۔ میرے والد کی تربیت ایسی نہ تھی کہ میں آسانی سے بہک جاؤں، مگر صورتحال ایسی تھی کہ میں اس میں پھنستا جا رہا تھا۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ گناہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان خود بخود دھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو آپ کو گناہ میں پڑنے پر مجبور کرے۔ ان کے الفاظ آج بالکل صحیح معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی تربیت اور سختی آج میرے کام آئی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے آپ کو روکا ہوا تھا اور اسی کوشش میں تھا کہ میں اس گناہ سے خود کو بچا کر رکھوں۔ میرے حافظ والد کے الفاظ گونجے، اگر کبھی گناہ حاوی ہونے لگے اور وہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے تو اللہ اس کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ہانیہ کو خود سے فری کرنے اور یہاں تک لانے کی جو غلطی کر بیٹھا تھا اتنی ہی کافی تھی۔ اب مزید میں غلطیاں نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی غلطی کا انجام میں اب تک بھگت رہا تھا۔ مجھے ہانیہ کو صاف جواب دینا ہی تھا۔ میں کب تک آخر اس کے سامنے یوں بھیگی بلی بنا رہوں گا؟ میں نے ہانیہ کو فوراً کمرے سے باہر جانے کا کہا تو وہ حیران و پریشان میری شکل دیکھنے لگی۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو مشتاق، اگر میں آج اس کمرے سے چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو میں نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ ابھی کے ابھی، میں نے ہانیہ کو صاف کہا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ غصے سے کھولتی پاؤں پٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میں رب کا شکر گزار تھا جس نے مجھے اس بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اپنے فون پر ایک اجنبی نمبر دیکھ کر میں کچھ چونک گیا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ آپ کو بات نہیں کرنی تو فون کیوں کیا؟ میں غصے میں فون بند کرنے ہی والا تھا کہ دوسری جانب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مشتاق، آپ مشتاق بات کر رہے ہیں؟ میری نگینہ سے فون پر کبھی بات نہ ہوئی تھی، پھر بھی میں اس کی آواز صاف پہچان گیا تھا۔ جی میں ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ میں جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ میں نگینہ بات کر رہی ہوں، مجھے جگتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں،
لیکن میں جو ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی ہوں، مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا بھیگا لہجہ میرے دل چیرنے کو کافی تھا۔ میں تو اسے کب سے اپنے دل کا حال سنانے کو بےتاب تھا، مگر اس نے خود ہی مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ نگینہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ یہ رشتہ چاچا نے ختم کیا ہے، میں نے نہیں۔ میں تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہتا۔ میں نے نگینہ کو اپنے دل کی بے قراریوں اور چاہت کے متعلق بتایا، جو صرف اس کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں کبھی آیا تھا نہ آ سکتا تھا۔ نگینہ سے بات کر کے میرے بے قرار دل کو سکون ملا تھا۔ مجھے امید کی کوئی کرن دکھائی دی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میری اس سے اتنی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ مجھے یہ جان کر دلی خوشی ہوئی کہ وہ بھی میرے عشق کی آگ میں چل رہی تھی۔ اس نے بھی میرے سوا کسی کے بارے میں کبھی نہ سوچا تھا۔ میں اگلے دن کی پہلی فلائٹ سے واپس کراچی آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو سب جمع تھے۔ چاچا کو دیکھ کر میں کچھ گڑبڑا گیا۔ کہیں انہیں معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں ہانیہ کے ساتھ مری کی سیر پر تھا، مگر چاچا کے تاثرات دیکھ کر ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا مشتاق۔ چاچا فوراً میری طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی نمایاں تھی۔ میں نے حیرت سے چاچا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے تمہیں اپنی صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ میں نے خود سے ہی سارے فیصلے لے لیے۔ وہ شرمسار سے بولے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ان سے ناراض تھا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی تھی اور میرے ماں باپ کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے رنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا اور نگینہ کا بچپن کا رشتہ ختم کر دیا۔ نگینہ تب سے بیمار ہے اور تمہاری چاچی بھی مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے یہ فیصلہ خود لے لیا۔ چاچا کے الفاظ سن کر مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی ہوئی، مگر میں سمجھ نہ پایا کہ چاچا کی اچانک کایا کیسے پلٹ گئی تھی۔ مگر چاچا، آپ کو تو لگتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کی قابل نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئے۔ بس بیٹے، میں تم سے بدگمان ہو گیا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، لوگوں کا کام ہی رشتے خراب کرنا ہے۔ لوگوں نے مجھے بات بڑھا چڑھا کر بیان کر دی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص کو کیوں دوں جو کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ مگر مجھے ہانیہ کا فون آیا۔ اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتا دی ہے۔ چاچا کے منہ سے ہانیہ کا نام سن کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ ہانیہ نے نہ جانے چاچا کو کیا کہا تھا۔ ان کی شرمندگی دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ ہانیہ نے میرے بارے میں کوئی اچھی بات ہی کہی تھی، حالانکہ مجھے اس سے امید نہ تھی، کیونکہ میں نے اسے جتنی بری طرح سے ذلیل کر کے چھوڑا تھا، اس کے بعد مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اچھا کہے گی۔ ہانیہ نے آپ سے کیا کہا چاچا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کس طرح تم نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھا۔ اس نے ساری بات تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وہ تمہیں چاہتی ہے اور پسند کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارو تاکہ اس کے ساتھ شادی ممکن ہو سکے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم نگینہ کو کس قدر چاہتے ہو، اس لیے مجھے زیادہ شرمندگی ہے کہ میں نے تم پر شک کیا۔ ہانیہ کا کہنا تھا کہ اس نے تمہیں پھنسانے کی اپنی سی بہت کوشش کی، مگر تم اس کے قابو میں نہ آئے۔ اس نے پہلے نگینہ کو فون کر کے یہی کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ نگینہ کا تب سے ہی برا حال ہے۔ وہ یہ سن کر بیمار ہو گئی تھی کہ اس کے بچپن کا منگیتر اسے چھوڑ کر کسی اور کو چاہتا ہے، مگر اب ہانیہ نے سچ بولا ہے اور اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ چاچا کی بات سن کر مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے ہانیہ کو واقعی اتنا فری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا پول میرے سامنے کھل گیا تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے نگینہ سے غلط بیانی کی تھی۔ میں تو اسے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ رہا تھا، مگر وہ ڈبل گیم کھیل رہی تھی۔ ایک طرف تو مجھ سے ہمدردی جتا کر میرے زخموں کا مداوا بنی ہوئی تھی، تو دوسری طرف نگینہ کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، میرے لیے تو اچھا ہی ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ کرنے سے باز رکھا، ورنہ یہ چالاک لڑکی نہ جانے مجھے کس طرح بلیک میل کرتی اور میری زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ آپ بھی مجھے معاف کریں چاچا، میں نے واقعی اپنی حد پار کی۔ مجھے اس کو اپنی بائک پر بٹھا کر گھر پہنچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا مقصد صرف اس کی مدد کرنا تھا، اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا، اور میرے دل و دماغ میں ہمیشہ سے نگینہ ہی رہی ہے۔ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ میں اسے اکیلے مری تک لے گیا تھا، مگر شکر تھا کہ اللہ نے مجھے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے شرمندگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ چل اب چھوڑ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جوانی میں انسان بہک جاتا ہے، مگر خود پر قابو رکھنا بڑی بات ہے۔ اب آ کر میرے گلے لگ جا۔ چاچا نے اتنے پیار سے کہا کہ میں خود ہی ان کے گلے لگ گیا۔ میں چاچا سے جدا ہوا تو میرے والد آگے بڑھے اور میرا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فخر صاف جھلک رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا تھا۔
उस लम्हे मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि सीधे रास्ते पर कायम रहना और गुनाह से बचने का नतीजा यही है कि अल्लाह ने मुझे खुशी और इज्जत से नवाजा। जो ही मैं अंदर गया, अम्मा के साथ नगीना को देखकर हैरान रह गया। वो अम्मा के पहलू में शर्माई सी बैठी थी। तुम्हारे बाप और चाचा ने फैसला किया है कि तुम्हारा और नगीना का निकाह कल शाम कर दिया जाए। हम सब तुम्हारी रजा के मुंतजिर हैं। अम्मा के अल्फाज सुनकर एक अजीब सा सुकून मेरे दिल में उतर आया। इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो ये समझ चुका था कि मैं नगीना को हमेशा के लिए खो चुका हूं। वो बस मेरे ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में बसी थी। हकीकत में उसे पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं भला इनकार क्यों करता। फौरन हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर अम्मा मुस्कुरा दी और नगीना शर्माते हुए कमरे से बाहर भाग गई। मैं फौरन सजदे में जा पड़ा। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में कामयाब करके जो इज्जत बख्शी थी, उसका शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज न थे। नगीना को पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब यह ख्वाब हकीकत में बदल रहा था। मैं अपने रब का शुक्रगुजार था जिसने न सिर्फ मुझे आजमाइश से निकालकर सुरखरू किया, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए एक ऐसी नेक और पाकीज़ा साथी को चुना जिसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।